صحابہ اکرام سے متعلق عوام کے اندر اتنی واقفیت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے بس اوقات وہ گفتگو کے اندر احتیاط نہیں کرتے، تو صحابہ اکرام سے متعلق ایسی خصوصیات بیان کی جائے تاکہ عوام کو فائدہ ہو اور صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ معلوم ہو، وہ لوگ گفتگو کے اندر بھی احتیاط کرنا شروع کرے کم از کم۔ ماشاء اللہ خالد صاحب، یہ آج کل واقعی بہت علمی ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو صحابہ کرام کی خصوصیات اس طرح معلوم نہیں ہے، تو وہ بھی صحابہ کرام کو ہم اپنے جیسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ مطلب مختصراً سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کوئی آقا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لے، وہ کتنا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ صبح شام آقا کا دیدار کیا۔ اور تیسری چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، معیت کے لیے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو چنا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں آئے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اور اس پر والزمہم کلمۃ التقوی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جانچا ہے اور ان کے اوپر اللہ نے تقوی کو لازم کر دیا ان کے ساتھ۔ اسی طرح صحابہ کرام یعنی وہ تمام حالات، وہ تمام واقعات جن میں قرآن اترا ہے وہ سب صحابہ کرام کے سامنے تھے، اس لیے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام، آقا کی زبان سے براہ راست قرآن سننے والے صحابہ کرام، بلکہ یوں کہیں کہ قرآن کے نزول کے گواہ اور آقا کی نبوت کے گواہ صحابہ کرام، یہ موقع کے گواہ ہیں۔ ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پھر آقا کے واسطے سے صحابہ کرام نے لیا، اور پھر صحابہ کرام کے واسطے سے ہم کو پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے ہم دین ثابت نہیں کر سکتے، دین ہم تک کیسے پہنچائے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ کہ آقا کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو، مالوں کو، اولاد کو، گھروں کو، بچوں کو، پورے خاندانوں کو چھوڑی ہجرت کر کے آگے، اسی طرح تنہ تنہا ہجرت کر کے آگے سب کچھ آقا پہ قربان کر دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں جتنی صفات ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون وغیرہ جتنی بھی صفات ہیں، یہ سب کی سیرت علماء کا اجماع ہے صحابہ کرام کے لیے پہلے ثابت ہیں، باقیوں کے لیے بعد میں۔ اب میں آپ کو ایسی خصوصیت صحابہ کی بتاتا ہوں جو اس امت میں بلکہ پیغمبروں کے علاوہ کسی بھی امت کے لیے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ کرام کے لیے خصوصیت ثابت ہے۔ ہر صحابی اللہ رب العزت اس سے یقینی راضی ہے، یقیناً راضی ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر شاہد ہیں کہ ہر صحابی سے اللہ راضی ہے اور ہر صحابی قطعی طور پر جنتی ہے، ہر صحابی قطعی طور پر۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ امت میں صحابہ کرام کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عشرہ مبشرہ، ہمارے اندر نا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں انہی کے بارے میں آقا نے دنیا میں جنت ہونے کی بشارت دی، حالانکہ عشرہ مبشرہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں آقا نے جس 10 بندوں کو ترتیب وار جنت کی بشارت دی وہ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ورنہ اما جان عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ فی الجنہ، حسن و حسین کے بارے میں فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ جنت۔ کتنے صحابہ کو آقا نے اس طرح جنت کی بشارت دی ہے، لیکن عشرہ مبشرہ ایک اصطلاح ہے۔ وہ اصطلاح یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں آقا نے جن صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، 10 صحابہ کو، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ دیکھیے یہاں پر 3 طبقوں کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا، اور تیسرے بعد میں آنے والے جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے۔ ان تینوں کے لیے، طبقوں کے لیے 2 وعدے کیے گئے، ایک اللہ کی رضامندی کا اور دوسرا جنت میں داخل ہونے کا۔
تو مہاجرین اور انصار کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے. مہاجرین اور انصار ان کے لیے اللہ کی رضامندی کا وعدہ بغیر کسی شرط کے, جنت کا وعدہ بغیر کسی شرط کے. لیکن ان کے بعد آنے والوں ان کے لیے جنت کا وعدہ اس شرط پر ہے کہ وہ صحابہ کی اخلاص کے ساتھ اتباع کریں. اس طرح لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اس میں 4 وعدے کیے صحابہ کرام کے ساتھ کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه, کہ جو آقا کے ساتھ ایمان لائے, جہاد کیا, اپنی مالوں اور جانوں سے 4 وعدے کیے ان کے ساتھ. یہ کون تھے؟ صحابہ کرام بھی تھے کہ تمام بھلائیاں ان کے لیے, اولئک لهم الخیرات اولئک هم المفلحون. تیسرا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, اور چوتھا ان کے لیے فوز عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کو آپ پڑھتے جائیں, آپ اس کے اوپر صحابہ کرام کی جو شخصیت ہے وہ واضح ہوتی جائے گی. ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہاں پر مہاجرین اور انصار کا تذکر ہے جو ایمان لائے, ہجرت کی, آقا کے ساتھ جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا, ان کی مدد کی, انصار. ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. اولئک کا بھی استعمال کیا, ہم بھی تاکید کے لیے آئے, هم المؤمنون پھر بھی معرفہ لائے اور ساتھ میں حقاً کا, اور فرمایا ان کے لیے رزق کریم ہے. اور آخر میں وہ جو نہیں ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ایسے ہیں کہ آپس میں رحم دل ہیں, کافروں پر سخت ہیں. ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں. یغیظ بہم الکفار, اور اس کے اندر فرمایا کہ صحابہ سے غیظ کرنے والے, صحابہ پر غصہ ہونے والے, ان کے دلوں میں ان کے بارے میں بغض رکھنے والے, ان پر کفر کا فتویٰ لگایا قرآن میں لیغیظ بہم الکفار. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پر فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. تو یہ صحابہ کی کتنی بڑی خصوصیات ہیں. تو میں نے کہا 2 ایسی خصوصیتیں جو کسی کو دنیا کے اندر ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, ایک ہر صحابی کے ساتھ دنیا میں اللہ نے رضامندی کو ثابت کر دیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جو صحابی ہے وہ قطعی طور پر جنتی ہے. لہٰذا یہ صحابہ میں سے ہر ایک محترم ہے. اس لیے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا, میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. من احبہم فبحبی احبہم, جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں اس کو صحابہ سے بغض نہیں ہوگا, مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو صحابہ کرام ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں جو نبوت کے گواہ ہیں, جو اس دین کے گواہ ہیں, تو قرآن کے اترنے کے گواہ ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے کافروں کی اور جتنے دین کے دشمن ہیں ان کی سب سے پہلا ہدف یہ کہ صحابہ کو مجروح کر دیا جائے. یہی وجہ محدثین کہتے ہیں جب صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, صحابہ تک بات پہنچ جاتی ہے وہ قلم توڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب صحابہ پر کوئی ہم جرح و تعدیل نہیں کر سکتے, صحابہ کی عدالت کی گواہی اللہ نے دی ہے, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. کہ صحابہ کرام کی ایسی شخصیت ہے. امید ہے اس کے اندر آپ کو بہت سی خصوصیات معلوم ہو گئی.